السلام علیکم، کیسے ہیں دوستوں؟ جب طاقت کو اخلاق کی زنجیر پہنائی گئی، کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ تاریخ انسانی میں ایک ایسی ریاست بھی گزری جس نے عین میدان جنگ میں داخل ہونے والے لشکر کو یہ نصیحت کی، خبردار، کسی کا سایہ دار درخت نہ کاٹنا، کسی کی فصل کو آگ نہ لگانا اور کسی راہب کو اس کی عبادت گاہ میں تنگ نہ کرنا کوئی خیالی داستان نہیں بلکہ ریاست مدینہ کا وہ ضابطہ اخلاق ہے جس نے جنگ جیسے وحشیانہ عمل کو بھی ایک مقدس عبادت اور انسانی خدمت میں بدل دیا۔ جہاں دنیا جنگ کا مطلب صرف خون ریزی اور تباہی سمجھتی تھی، وہاں مدینہ کی اس ماڈل نے ثابت کیا کہ اصل فاتح وہ نہیں جو زمین جیت لے، بلکہ وہ ہے جو اپنے اخلاق سے دشمن کا دل جیت لے۔ ریاست مدینہ میں جنگ کا مقصد کبھی بھی لوٹ مار، ہوس سے ملک گیری یا کمزوروں کو غلام بنانا نہیں تھا۔ یہاں تلوار صرف اس وقت اٹھائی جاتی تھی جب ظلم حد سے بڑھ جائے اور امن کا کوئی دوسرا راستہ باقی نہ رہے۔ یہ وہ منفرد فوجی نظام تھا جہاں سپاہی کی طاقت اس کی تلوار میں نہیں بلکہ اس کی تقویٰ اور اصول پسندی میں تھی۔ مدینہ کے سپاہی کو سکھایا گیا تھا کہ میدان جنگ میں بھی تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے، اس لیے طاقت کا استعمال صرف انصاف کے لیے ہو، انتقام کے لیے نہیں۔ اس نظام کا سب سے روشن پہلو نہتوں کا تحفظ تھا۔ حکم واضح تھا، عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور بیماروں پر ہاتھ اٹھانا بدترین گناہ ہے، یہاں تک کہ وہ دشمن جو ہتھیار پھینک دے یا اپنی عبادت گاہ میں پناہ لے لے، اس سے مکمل امان حاصل تھی۔ یہ انسانی حقوق کا وہ پہلا عالمی چارٹر تھا جو کسی جنیوا کنونشن سے صدیوں پہلے نافذ کیا گیا تھا۔ مدینہ کے سپاہی کے لیے ضابطہ تھا کہ تمہاری دشمنی صرف اس سے ہے جو تمہارے سامنے ہتھیار لے کر کھڑا ہو۔ معصوم شہروں کی زندگی اور عزت تمہارے اوپر امانت ہے۔ آج کی جدید جنگوں میں شہر کے شہر جلا دیے جاتے ہیں اور زمینوں کو بنجر کر دیا جاتا ہے، لیکن 1400 سال پہلے مدینہ کے ماڈل نے ماحولیاتی تحفظ کو جنگ کا لازمی حصہ بنایا۔ فصلیں تباہ کرنا، پھلدار درختوں کو کاٹنا اور جانوروں کو بلا ضرورت ذبح کرنا سختی سے منع کیا تھا۔ یہ اس بات کی علامت تھی، دشمن سے اختلاف اپنی جگہ، لیکن اس زمین کی زندگی اور معیشت کی حرمت برقرار رہنی چاہیے۔ یہ اصول ہمیں سکھاتا ہے کہ جنگ میں بھی تعمیر کا پہلو تباہی پر غالب ہونا چاہیے۔ جنگ بدر کے قیدیوں کے ساتھ ہونے والا سلوک تاریخ کا وہ سنہری باب ہے جس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ قیدیوں کو وہ کھانا کھلایا گیا جو مسلمانوں نے خود کھایا، اور انہیں وہ عزت دی گئی جس کا تصور اس دور میں ناممکن تھا۔ لاشوں کی بے حرمتی کو حرام قرار دیا گیا، کیونکہ اسلام دشمن کی میت کا بھی ویسا ہی احترام سکھاتا ہے جیسا کہ ایک انسان کا۔ یہ انتقام کے اوپر انسانیت کی وہ فتح ہے جس نے بڑے بڑے کٹر دشمنوں کو اسلام کے سائے تلے آنے پر مجبور کر دیا۔ اگر آج کی عالمی طاقتیں ریاست مدینہ کے ان سنہری اصولوں کا مطالعہ کریں تو دنیا سے جنگی جرائم کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ طاقت جب اخلاق سے عاری ہو جائے تو وہ وحشت بن جاتی ہے، اور جب اخلاق کے تابع ہو جائے تو وہ رحمت بن جاتی ہے۔ آج ہمیں ایٹمی ہتھیاروں سے زیادہ اس اخلاقی ہمت کی ضرورت ہے جو مدینہ کے سپاہیوں کا درہ امتیاز تھی۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ فتح صرف وہ نہیں جو نقشوں پر نظر آئے، بلکہ حقیقی فتح وہ ہے جو انسانیت کے وقار کو بلند کرے۔ ریاست مدینہ کا یہ فوجی ماڈل ہمیں دعوت فکر دیتا ہے کہ کیا ہم اپنی زندگیوں اور فیصلوں میں طاقت اور انصاف کا توازن برقرار رکھتے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا آج کی جدید دور میں ان قدیم اصولوں کو نافذ کرنا ممکن ہے؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ہماری اگلی ویڈیو اس سیریز کی سب سے اہم ہوگی، ریاست مدینہ کا معاشی نظام جہاں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہ رہا۔ اس عظیم انقلاب کی داستان جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ شکریہ۔